الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. قرآن مجید کا مطالعہ بترتیب موضوعات. یہ اختصار کے ساتھ قرآن مجید کے مضامین کو گیٹ تھرو کرنے کا ایک طریقہ ہے. اصل تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات پڑھی جائیں اور اس سے جو نکلتا ہو طالب علم کے لیے، پڑھانے والے کے لیے، تو وہ نکالا جاتا رہے. لیکن ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کے جو ایک ہی آیت سے اتنا کچھ نکل رہا ہوتا ہے کہ اس کے لیے پھر آپ کے پاس ڈھیروں وقت ہونا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی ڈیپ جا کر قرآن مجید کو پڑھنے کا ایک عمل شروع کیا جائے تو وہ کم از کم بھی روزانہ کے 5-7 گھنٹے آپ بیٹھیں تو شاید مہینے میں اس کا آپ گیٹ تھرو کر سکیں، ایک مہینے میں. تو مطلب اصل طریقہ یہ نہیں ہے جو ہم اب اختیار کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ خود پہلے ہی مضمون دے دیتے ہیں، پھر اس مضمون کے مطابق قرآن مجید سے پھر آپ آیات دیکھتے ہیں، تو گویا آپ نے مضامین کے حوالے سے تو پہلے ہی اس کے محدود کر لیا. تو یہ صرف ایک مختصر مطالعے کے لیے ہی ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ موضوعات کی ترتیب آپ خواہ جس طرح بھی کر لیں، قرآن مجید کی اپنی ترتیب تو طے شدہ ہے، توقیفی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر دی ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ. تو یہ جو ترتیب ہے یہ آپ کسی بھی طریقے سے کر لیں. بہرحال جو مؤلف ہیں اس کتاب کے آپ تک پہنچ گیا ہے یہ جو ٹیکسٹ ہے. انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ آئندہ دنوں میں اس سے متعلقہ جو آیات ہیں وہ بھی نکال کر آپ کو بھیج دی جائیں، کیونکہ اس میں صرف آیات نمبر ہیں، وہ اتنا مطلب فائدہ مند شاید نہیں ہے. تو انہوں نے جو شروع کیا ہے وہ توحید خداوندی سے شروع کیا ہے، اور توحید میں سب سے پہلے جو آیات لے کر آتے ہیں وہ ہے اللہ رب العزت کا ارادہ. اس کی وجہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اس پوری کائنات کی تخلیق کے پیچھے قرآن مجید کو بھی جب آپ پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو نظر آتا ہے، اور بیک وقت جب آپ اس کائنات کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ دونوں شہادتیں جو سب سے پہلی بات آپ کو بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں کسی ہستی کا ارادہ کام کر رہا ہے. تو ارادہ ہونا اللہ رب العزت کا، اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے وہ ہونا، یہ سب سے پہلی بات ہے. اس پوری کائنات کی تخلیق محض اس کے ارادے سے ہوئی ہے. اب اس کا ارادہ جو ہے وہ ایک ایسا محکم ارادہ ہے کہ وہ بے شمار چیزوں کے اندر بولتا ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جتنے فزیکل لاز ہیں بنیادی طور پر کیا ہے، یعنی یہ کنسسٹنٹ کیوں ہے. کبھی پوچھا ہے، سوال کیا ہے؟ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، وہ کسی کرسچن نے لکھی ہوئی تھی ایتھیزم کے خلاف. وہ اس کی عربی ٹرانسلیشن جو میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ پہلے ہی جب آپ آنکھ کھولتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ثابت جو ہے وہ کنسسٹنٹ دستور ہیں جو اس کائنات کے اندر چل رہے ہیں. تو اگر بھی ایکسیڈنٹ کی بات ہوتی تو آپ ایک چیز کو چھوڑیں، کبھی وہ نیچے کو چلے جائے، کوئی پتہ نہیں، اوپر کو چلی جائے گی، نیچے کو چلی جائے گی، دائیں طرف کو چلی جائے گی، بائیں طرف کو چلی جائے گی، وہ ہمیشہ نیچے کو ہی جاتی ہے جناب، اور وہ ایک خاص سپیڈ سے جاتی ہے، کسی خاص دستور ہے اس کا، تو وہ کنسسٹنٹ ہے. تو اللہ رب العزت کا جو ارادہ ہے اس پوری کائنات کے پیچھے وہ محکم ہے، وہ کنسسٹنٹ ہے، وہ بہت کچھ بتا رہا ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے دیکھنے میں آتی ہیں، اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دیکھنے میں نہیں آتی ہیں. تو سورۃ البقرہ کی آیت بدیع السماوات والارض، اصل میں اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس پوری تخلیق کا کوئی وجود نہیں تھا، وہ کہیں سے لے آیا. اب یہ جو چیز ہے کیسے یہاں آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور جو الہ جو ہے، لفظ الہ ہے جس کو آپ پوجتے ہیں، وہ ہستی جس کو پوجا جانا ہوتا ہے اس کی اپنی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ اس کے آگے آپ کی عقل جواب دے جائے. وہ ساری چیزیں، اس کے سارے کام آپ کو بھی سمجھنے، خاک خدا ہوگا وہ،
اب یہ جو ایک ٹرینڈ بھی چل گیا ہے کہ ہر چیز کا جو کچھ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں وہ شریعت میں مذکور ہوئے ہیں یا ویسے نظر آتے ہیں تو جناب وہ اس کی سائنٹیفک توجہ کرنی ہے. خدا کے بندے کیا ہے یہ آپ کی یہ پدی سائنس، مطلب جو اس کا وہ کرے گی. جس چیز کی سمجھ آ جائے سائنس کو بہت اچھی بات ہے، اس پر اللہ کی حمد کریں، تسبیح کریں اللہ تعالیٰ کی کہ ہمیں بھی ایک چیز جو ہے وہ اس کی سمجھ آ گئی ہے. ورنہ یہ ہے کہ اب دراصل خدا اس کو کہتے ہیں. الہ کا جو لفظ ہے اس کا جو مادہ ہے وہ علماء نے کہا ہے کہ اس کے 2-3 روٹس ہیں. ان میں سے ایک ہے لاہ یلیہو. لاہ یلیہو کا مطلب ہوتا ہے جہاں آپ کی عقل دنگ رہتے، آپ نہ کہہ سکے کچھ بھی، بالکل آپ گونگے ہو جائیں کسی کے شان کے آگے، کہ اتنے ونڈرز ہوں، اتنے عجوبے ہوں اس کے پاس کہ آپ کو سمجھ نہ آئے کہ وہ کیسے کرتا ہے. تو خدا ہوتا ہی وہ ہے جس کے سامنے آپ بالکل خاموش ہو جائیں، چپ ہو جائیں. پتہ نہیں بدیع السماوات والارض، یہ بدعت بھی اسی سے ہے کہ پہلے وہ اس طرح کی چیز ہی نہیں تھی. اسے کسی نمونے پر پیدا نہیں کیا ہے، کوئی پہلے سے کوئی نقشہ ہو وہ ماپ کے دیکھ کے. تو یہ جو انسان ہے یہ کیا کرتا ہے، اٹکل پچو لگاتا ہے، تجربے کرتا ہے، پہلے سے جو چیزیں ہوتی ہیں اس جیسی بنا کر ایک چیز میں وہ کر لیتا ہے. بھائی وہ خدا کی ذات ہے، بدیع السماوات والارض. تو کہیں تھا نہیں، وہ کہیں سے لے آیا ہے اور بالکل بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی پہلے کسی پائی گئی بنیاد کے، بغیر پہلے کسی پائے گئے میٹیریل کے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کوئی ارادہ کر لے تو اس کو وہ کن فیکون کہتا ہے. سورۃ البقرہ کی بھی آیت ہے. اس کے بعد یہی آیت جو ہے سورۃ یاسین کے اندر بھی آتی ہے. یہ ٹاپیکل اسٹڈی کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ مختلف جگہوں سے وہ آیات جو ہیں وہ لے لیتے ہیں. تو سورۃ یاسین میں بھی عین یہی بات ہے کہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے اس کے موقع پر بھی اللہ رب العزت نے ہی کہا کہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. یہ ہم نے دیکھا نہیں ہے کبھی بھی کہ باپ کے نطفے کے بغیر اولاد ہو جایا کرے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی شان یہ بتائی گئی ہے کہ یہ اس کا ارادہ ہے. تو صفت ارادہ اللہ رب العزت کا. اچھا، اب یہ جو ارادہ ہے یہ پھر قرآن مجید میں آگے اس کی کئی ساری جہتیں بیان ہوئی ہیں. ایک ہے اس کا جو شریعت کے اندر اس کا جو ارادہ ہے. شریعت جب وہ دیتا ہے تو یہ ایک موڈ ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے کا. کسی چیز کو حلال کرتا ہے تو کسی چیز کو حرام کرتا ہے. اب یہاں سے جو بہت سارے لوگ جو خدا پر ویسے تو ایمان رکھتے ہیں کہ جی ہاں ہم ایمان رکھتے ہیں کوئی ہستی ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، لیکن وہ اس چیز پر ایمان نہیں رکھتے کہ وہ ہستی جو ہے وہ ہمیں شریعت بھی دیتی ہے، حلال اور حرام بھی دیتی ہے. تو اس کا کسی چیز کو حلال اور حرام ٹھہرانا یہ بھی اس کا ارادہ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسی اعلیٰ مخلوق اس کو بنا کر وہ اس کو کھلاتا جائے پال کے، تو اس کو کچھ بتائے نہ کہ اس نے اس کو پیدا کیوں کیا ہے. تو اس کو پیدا کیا ہے تو شریعت بھی دراصل اس کا ارادہ ہے. تو ایک ہے یہ کائنات کی تکوین، اس کی تخلیق میں اس کا ایک ارادہ بولا، اس پر ہم نے واہ کی، اس پہ ہم نے داد دی اس کی. اور ایک ہے پھر اس کی وہ ارادہ جو اس کے شرائع کے ذریعے سے بولتا ہے. پوری تورات دراصل اللہ کا ارادہ بیان کرنے کے لیے آئی، پوری انجیل اللہ کا ارادہ بیان کرنے کے لیے آئی. تمام انبیاء لوگوں کے کان کھول کے اس کے اندر وہ جو چیز ہے وہ کیا تھا، تو دراصل اللہ رب العزت کا ارادہ تھا. اب یہ جو رمضان کی اس سے متعلقہ جو آیات ہے اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یہ عبادت جو ہے وہ ایک لیجسلیٹ کی گئی ہے، ایک پریسکرائب کی گئی ہے روزے کی صورت. آج جون کا روزہ تھا، ہم نے رکھا بہت سارا ہے کہ پیاس بھوک وغیرہ اچھی خاصی پسینے نہا بھی رہے ہیں لوگ، روزہ جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ کچھ دقت ہے، مگر اللہ رب العزت کہتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے. یہ جو روزہ ہے اس نے اس کو بس اتنا سا ہی مشکل بنایا ہے. یہ اس میں تمہارا تزکیہ ہے، تمہاری اصلاح ہے، تمہیں وہ پتہ نہیں کیا کچھ اس کے بدلے میں نواز دینا چاہتا ہے. ویسے کیا بھوک نہیں کرتے. کیا خیال ہے جو لوگ روزے نہیں رکھتے انہوں نے کبھی بھوکے پتہ نہیں کس مقصد کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی پیاس جو ہے وہ آخرت کی پیاس بن جاتی ہے، جن کو بہت پیاس لگی ہوئی ہے مگر وہ پیاس جو ہے اس کو وہ خدا کی خوشنودی کی وہ بن جاتی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو شریعت ہے دراصل اس کے اندر جو کچھ مشکل کام بھی ہیں
تو دراصل یہ کیونکہ اس کا ارادہ ہے تو مومن خوش باغ باغ ہو جاتا ہے. حقیقت یہی ہے کہ آپ بہت مشکل کام بھی بسا اوقات کرتے ہیں اپنے مالک کے لیے، لیکن اس کے اندر بھی آپ مالک کے ارادے پر ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت جو آپ جانیں گے قرآن مجید کے اندر، اسی صفت کی مطابقت سے کسی نہ کسی انداز کی عبادت اور بندگی کا مادہ آپ کے اندر پیدا ہوگا. جتنی اللہ کی زیادہ صفات آپ جانیں گے اتنے ہی پہلوؤں سے آپ کے اندر عبادت اور بندگی کا مادہ ہوگا. عمل تو ایک ہی ہے، روزہ ایک ہی عمل ہے، نماز ایک ہی عمل ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے مختلف پہلوؤں سے جب اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے تو اس روزے کے اندر عبودیت بہت سارے جو ہے وہ اینگل سے آپ کے اندر جنم لیتی ہے. تو اچھا، ایک تو یہ ہو گئی جو موٹے ہم ظاہر ہے گیٹ تھرو ہی کر رہے ہیں، زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا رہے ہیں. ایک اور قرآن مجید میں ارادہ اللہ رب العزت کا بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے ہدایت دینے کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارادہ. اس میں بھی اتنا سیریس ہو جاتا ہے قرآن مجید کا بیان کہ بسا اوقات کیا آدمی کانپ جاتا ہے. یعنی ہدایت ملنا، وہ کہتا خالصتاً میری ڈسکریشن ہے. مطلب ہے آپ ذرا یہ دیکھ لیجیے، صرف اس کا ہم ایک مقام دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورت جہاں تیسرا سپارہ شروع ہوتا ہے، کل جو پہلی ہی آیت پڑھی جائے گی تراویح میں، تو تلک الرسل فضلنا بعضهم، اس میں کہتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ جن لوگوں نے ہدایت کے معاملے میں، حق کے معاملے میں لڑائیاں بڑھائیاں کی، اختلافات کیے، فتنے فساد کیے، انحرافات کیے، نبیوں کے گریبان پکڑے، مطلب یہ سارا کچھ ہوا، اللہ چاہتا تو نہ ہوتا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک اللہ چاہتا تو کوئی بندہ کفر نہ کرتا، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. مطلب یہ حقیقت یہ کہتے ہیں جو قدر ہے نا اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو بہت وسیع ہے. اس کا پھر جو ایک خاص جو ہے نا وہ قدر، جس کا تعلق انسانوں کو ہدایت دینے سے یا گمراہ رہنے دینے سے ہے، یہ وہ مقام ہے جس میں ڈر جانا، کام جانا، سب سے بڑھ کر شاید یہی مقامات ہیں کام جانے کے. مطلب بس اس کی مہربانی ہمیں ہدایت مل گئی، ہمیں نہیں معلوم کہ مطلب وہ جو ہدایت دیتا ہے اس کا فیصلہ وہ کس طرح کرتا ہے. تو فرمایا کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ان میں لڑائی بڑھائی، فتنہ فساد، اختلاف، کفر، انحراف بالکل نہ ہوتا. تو فرمایا کہ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا. پھر دوبارہ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ان میں فتنہ فساد نہ ہوتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. مگر اللہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اب مطلب ہمیں بظاہر اس کا علم نہیں ہے، لیکن یہ جو ہدایت ملنا جو ہے، اب یہاں پر کیا ہو گیا، جو اللہ کا ارادہ ہے وہ فائنل ہے. مطلب یہاں پر آپ وہی کہتے ہیں نا، یعنی ایک کورٹ میں آپ کے حق میں ڈیسیجن نہیں ہوا، کہتے ہیں اگلی کورٹ میں چلے جائیں. وہ اس وہاں پہ نہیں ہوا، کہتے ہیں اگلی کورٹ میں چلے جائیں. وہ پھر اسے کہتے ہیں آپ نظر ثانی کر دیں. اچھا پھر بھی بھی مطلب آپ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ فائنل فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے کا ارادہ بمقابلہ انسانی احوا کے، انسانی جو احوا جانتے ہیں، جو انسانی خواہشات ہیں یا انسانی نظریات ہیں، انسانی فلسفے ہیں، ان کے مقابلے پر بھی اللہ رب العزت اپنے ارادے کا ذکر فرماتا ہے. یہ سورۃ النساء میں ہے، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہدایت کا بیان کرنا چاہتا ہے. تمہیں یہ سارے جو مدارج ہیں، یہ سارے منازل ہیں ہدایت کے، وہ تمہیں چڑھانا چاہتا ہے تاکہ تمہارا تزکیہ فرمائے، تمہیں پاکیزگی کی راہ دکھائے. اچھا فرماتا ہے کہ واللہ یرید ان یتوب علیکم. ان سارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم پر جو ہے وہ رجوع فرمانا چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی پر رجوع فرمانا، توبہ کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہو گیا. اللہ تعالیٰ تائب ہوتا ہے، معاذ اللہ اس معنی میں نہیں کہ جس معنی میں بندے تائب ہوتے ہیں. اللہ کا تائب ہونا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو کی توبہ قبول فرما لینا، اللہ تعالیٰ کا کسی کو باریاب کر لینا.
تو یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پاس اپنے ہاں باریاب کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں قبول فرمائے۔ فرمایا کہ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، یہاں پر ایسے لوگ ہیں کہ جو شہوات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہے ان تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا کہ تم بالکل وہاں سے لڑک کر کہیں سے کہیں چلے جاؤ۔ تو یہ جتنے آپ یہ دیکھ لیجئے اللہ رب العزت کی شریعت کے، جن کو خصوم کہا جاتا ہے، اللہ کی شریعت کے مد مقابل کھڑے ہونے والے جتنے ہیں، یہ آپ دیکھ لیجئے کیا کیا ہیں۔ یہ فلسفے ہیں مختلف قسم کے، یہ تعلیمی نظام ہیں مختلف قسم کے، یہ ابلاغیات ہیں مختلف قسم کی، جو انسانوں کو ایک ہدایت دیتی ہے۔ یہ بالکل ایک احمق ہے جو یہ سمجھے کہ تعلیمی نظام لوگوں کو کسی نہ کسی نقشے پر ہدایت دینے کے لیے نہیں ہوتا، مطلب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تعلیمی نظام ہوتا کیا ہے۔ یہ ابلاغیات جو ہے نا وہ انسان کو کسی نہ کسی راہ دکھانے کے لیے در حقیقت ہدایت دینے کے لیے نہ ہو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ایک ہیں جو کہ انبیاء کے پیروکار ہیں، اور ایک ہیں جو پھر انبیاء کے خصوم، ان کے مد مقابل ہیں، ان کے ساتھ ماتھا لگانے والے۔ تو یہ جو ہیں یہ تم کو کہیں لے کر، تو ارادہ جو ہے اللہ رب العزت کا وہی جو ہے اب لوگوں کو حق راستے پر اور باطل راستے پر چڑھانے کے والوں کے درمیان جو ایک کشمکش ہوتی ہے اس کا بھی جو ہے وہ رخ دھار لیتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورۃ المائدہ میں جہاں وضو کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور غسل کے احکام بیان کیے گئے ہیں، وہاں پہ بھی فرمایا کہ اس سے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم طہارت اور پاکیزگی پاؤ۔ آپ ذرا مطلب یہ دیکھ لیجئے کہ ایک عمل ہے جس سے اللہ رب العزت مسلمانوں کو پاکیزگی کا ایک تصور دینا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کسی چاہنا اور ارادہ فرمانا، اب کیا ہے، ایک عام آدمی کیا کرتا ہے اور ایک عالم میں کیا فرق ہے؟ ایک عام آدمی ہے وہ کہتے ہیں وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے ہیں، ایک عالم ہے اس کو کیا پتہ، اس کو معلوم ہے کہ جہاں وضو کے احکام ہیں اس کو تزکیہ اور طہارت سے اللہ تعالیٰ نے جوڑا، اور باقاعدہ وہاں پر اپنی مرضی اور اپنے ارادے کا ذکر فرمایا۔ تو وضو دراصل مجھ سے کسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر اللہ رب العزت کے مقاصد کو ڈھونڈنا، اللہ تعالیٰ یہاں سے چاہتا کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، عمل تو عمل ہے، عمل بہت سارے ہی لوگ کر لیں گے، لیکن اس عمل سے کچھ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی منشا اور مراد کو سمجھنے اور پانے کی کوشش کریں گے، ان کی عبادت کے اندر ایک اور رنگ ہوگا، اور جو محض جو ہے وہ جیسے مزدور ٹائپ ہوتا ہے نا، وہ اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ظاہر ہے اگر وہ جاہل ہے، جتنا سب اس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دینے والا ہے، مگر وہ جو ایک بصیرت والی عبادت ہوتی ہے، وہ جو سمجھ والی عبادت ہوتی ہے، اس کا رنگ ہی کوئی اور ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے قرآن مجید میں سورۃ الانفال میں ذکر ہوا ہے کہ اچھا بسا اوقات آپ جو ہے نا مسلمان ہوتے ہوئے بھی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہیں بسا اوقات ایک چیز چاہ رہے ہوتے ہیں، ایک چیز سوچ رہے ہوتے ہیں، اچھا اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس سے کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کو خبر تک نہیں ہوتی ہے جب تک کہ آپ اس کے نتائج کے ہو، واہ سبحان اللہ، یہ بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن جو ہے وہ جتنا بھی ارادہ کرتا ہے، مالک کا ارادہ جیسے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا کچھ ارادہ اور ہے، تو اس میں ایک سبمیشن ہوتی ہے۔ تو یہ مقام ہے جس میں یہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ، یہ مسلمان جو ہے نا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ جو ابو سفیان والا جو قافلہ ہے نا، وہ پورا جو ہے نا وہ سونے چاندی سے اور مال دولت سے لدا ہوا جو ہے نا وہ آ رہا ہے کہ یہ کسی طریقے سے نا ہاتھ آ جائے۔ تو مسلمانوں کی نظر جو ہے اس پر تھی، لٹے پٹے ایسے ظالموں نے سب کچھ لوٹ لیا تھا، مطلب ان کا حق بنتا تھا، تو ان کا خیال تھا کہ آج قابو آئے ہیں، تو وہ ابو سفیان جو ہے وہ بچ کر نکل گیا، ظاہر بڑا افسوس ہوا، مطلب دان کے نیچے سے مطلب ایک چیز جو ہے وہ نکل گئی۔ اچھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا ہوا، کیا تھا، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ کہ جس کی شان و شوکت نہیں ہے، تمہاری نظر تھی اس پر
تو جب کہ اللہ تعالیٰ کی جو نظر تھی، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو تلواروں سے، کیل کانٹے سے لیس اور متکبر اور ابو جہل جیسے جو ہے نا وہ متکبر اور شملہ بردار جو ہے نا ان کو خاک میں ملے اور اسلام کی شان جو ہے وہ آسمان تک پہنچے، پورا جزیرہ عرب دیکھ لے کہ ماشاءاللہ مسلمان جو ہیں مطلب کوئی ان کی ٹکر کا نہیں رہ گیا. تو ٹھیک ہے کچھ مال دولت ہی تھا نا، تو یہاں تو یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر، اللہ چاہ رہا تھا کہ کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے، ٹھیک ہے، اور حق جو ہے یوں غالب ہو جائے کہ فیصلہ ہی ہو جائے، بلکہ اس کا کہ یوم الفرقان ہے. تو یہ کہاں اور وہ کہاں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابو سفیان ہاتھ سے چھوٹ گیا، نکل گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ دیکھیں وہ ابو جہل کا قافلہ پڑا ہوا ہے اور اس کا ماشاءاللہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالکل کھیت کروا دیا. تو یہ ہے مطلب بسا اوقات بڑے بڑے اچھے صالحین کا بھی جو ہوتا ہے اس پر پھر اللہ تعالیٰ کے ارادے کا مطلب غالب تو آنا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا خیر ہونا اور اس کا بہتر ہونا، مومن کا پوری تسلی اور اطمینان رکھنا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کافروں کو اور منافقوں کو ذلیل اور رسوا کرانا چاہتا ہے، حتیٰ کہ کسی وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ان کے جو ہے وہ بڑے بڑے جثے اور ان کا مال اور دولت اور ان کا کر و فر جو ہے نا مطلب ہے اس سے متاثر تم نے نہیں ہونا. کی وجہ کیا ہے کہ وہ یرید اللہ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب دینا چاہتا ہے اور ان کو آخرت کے اندر بھی ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنی تواضع اور انکساری سے اپنے درجات کو بلند کرتا ہے اور اپنی حقانیت کا جو ہے وہ سکہ جماتا ہے. آخر وہ وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر مومن کو نصرت بھی دیتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہی اپنے بندوں کو دی. ٹھیک ہے وہ کچھ دیر کے لیے، بسا اوقات کچھ سالوں کے لیے، کچھ اشروں کے لیے مطلب یہ ہوا ہے، اور یہ مطلب ہمارے ساتھ بھی بائی دا وے ہماری اسلامی تاریخ میں یہ ایسا نہیں ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں جی وہ بس یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ، صحابہ کے دور کے ساتھ خاصا ایسا نہیں ہوا ہے. مطلب ہماری تاریخ آپ دیکھ لیجئے کہ بسا اوقات ایسا ہے 20 سال، 50 سال، 70 سال جو ہے وہ یوں لگا گیا، سارا کچھ ہی گیا. وہ صلیبی جنگیں ہوئیں، تاتاریوں کے معاملے ہوئے، یہ جو رافضی ایک انقلاب آیا تھا، یہ بوہی، یہ فاطمی، یہ وغیرہ، مطلب اس طرح کے بے شمار بار آیا ہوا ہے کہ پھر مسلمان اٹھے، اللہ تعالیٰ نے پھر شریعت کو بحال کروایا، پھر وہ کرے. تو یہ ہے کہ مطلب اللہ کے ارادے کو، یعنی بسا اوقات واقعتاً یوں ہی لگتا ہے کہ یہ جو پوری کم از کم ہماری زمین ہے نا، یہ بالکل اندھیر نگری ہے. جو اللہ کا ارادہ بسا اوقات اچھے پکے مومن کی نظر سے بھی اوجھل ہو جاتا ہے، اور کافر کا کر و فر دیکھ کر بہت بار بھولتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی مالک ہے. حقیقت ہے، یعنی بہت بار ایسا آتا ہے اچھے مومنوں کو نا یہ بھول جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہے زمین کا والی وارث، کوئی یہاں پر عدل کرنے والا ہے. پھر جب عدل کرنے والے مطلب آتے ہیں مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو پھر نظر آتا ہے ہاں اچھا، تو مطلب بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مومن، یہ کافروں کا، منافقوں کا جو کر و فر ہے اس کو دیکھ کر تو کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی اپنے ارادے کا قادر ہے. ان اللہ یفعل ما یرید، وہ چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی ایک اور جہت ہمارے لیے سورۃ نحل کے اندر جو ہے وہ وارد آتی ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیں تو ہم وہاں کے جو دولت مند ہوتے ہیں نا، ثروت مند، وہاں کی جو ایلیٹ ہوتی ہے. اچھا، یہاں پر 2 قراتیں ہوئی ہیں، اس مقام پر 2 قراتیں ہیں. زیادہ جو مشہور قراتیں وہ تو امرنا ہے کہ ہم ان کو لگا دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ وہاں پر خوب فسق و فجور کریں. تو اس کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کو جاننے کے بعد جو موڈز ہیں قرآن مجید میں نا، اس کی نشانیاں کچھ بیان ہوئی ہیں. تو یہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی معاشرے کی ایلیٹ جو ہے وہ فاسق فاجر ہو جائے اور کرپٹ ہو جائے اور فساد مچا دے،
تو بہت امکان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو ذلیل اور رسوا کروانا چاہتا ہے، تو پہلے وہ خوب کھل کھیل کے وہاں پر وہ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک جو دوسری قرات ہوئی ہے وہ اس میں اور زیادہ رنگ ڈالتی ہے، وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، وہ ہے امرنا مترفیہا، ہم وہاں کے جو تعیش پرست ہوتے ہیں ان کو ہم وہاں کے امیر بنا دیتے ہیں، ان کو وہاں کے حکمرانوں یہ ہے نا حکمران پوسٹیں جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں، ففسقوا فیہا، وہ خوب گل کھلاتے ہیں، وہ خوب گن مارتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں فدمرنا فحق علیہ القول، تب ہماری بات جو ہے نا جو فیصلہ ہوتا ہے عذاب کا وہ پورا فدمرناہا تدمیرا، تو پھر ہم اس کی جڑ کاٹ کر رکھ دیتے ہیں، اس کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سماجی تبدیلیوں کے اندر جو ہے یہ ایلیٹ کا جو ہے نا صالحین سے خالی ہونا، مطلب یہ بھلے مانس لوگ نیچے ہوتے ہیں نا، مطلب حقیقت یہ ہے کہ یہ قوموں کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے لوگ دیندار بھی، ان کو بھی شاید یہ نہیں ہے، وہ لگے ہوئے ہیں بھائی یہ جو اوپر کے کھیلے ہیں نا، مطلب وہاں کے لیے وہ کرنا، جو فیصلے ہوتے ہیں، جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، خود اللہ تعالیٰ کی جو ارادے، جو منشا، جو فیصلے، جو پلان اللہ تعالیٰ کے جو برپا ہونے ہوتے ہیں، تو وہ کسی بھی معاشرے کی ایلیٹ کے اندر ہونے ہوتے ہیں۔ تو صالحین کو کل زور لگانا ہوتا ہے کہ وہاں پر ٹارگٹ کیا جائے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ انبیاء رسول بھی آتے ہیں تو زیادہ تر چودھری سرداروں کے ساتھ جا کر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو عوام الناس میں بھی جو ہدایت قبول کرنے والا ہے ان کو گلے لگاتے ہیں، سر پر بیٹھاتے ہیں، پیار محبت سب کچھ دیتے ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ بالکل جو اوپر کے لوگ ان پر جاتے ہیں، کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ تو ان لوگوں کو نظر انداز، اگر یہ صالحین کے ہاتھ میں ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کی خیر اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ سورۃ قصص کے اندر بھی مطلب یہ آیا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ ہم جو ہیں کیونکہ یہ مستضعف تھے اور موحد تھے، کہ موحد جو کمیونٹیز ہوتی ہیں ان کو جو ہے حالت استضعاف سے نکال کر تمکین دلانا، یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کے منظور نظر ہوتا ہے، مطلب کچھ اسباب حالات تو بہرحال ان کو پیدا کرنے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ارادوں کے اندر شامل ہوتا ہے کہ جو متکبرین ہیں ان پر جو ہے یہ جو مستضعفین، کمزور اور ناتواں جن پر ظلم ہوتے رہیں ان کو اللہ تعالیٰ اوپر مطلب لے کر جائے۔ تو یہ کچھ مقامات تھے جن کو ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے متعلق۔ تو آج ہمارا بیان مطلب اسی تک ہی ہے، تو انشاءاللہ کل ہم اسماء حسنہ کی طرف جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔